ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی تجاویز میں خطے سے امریکی فوجیوں کا انخلاء، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، بحری ناکہ بندی اور دیگر پابندیوں کا خاتمہ شامل۔ ایران کے نکات میں لبنان سمیت محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کم کر کے مسائل کو 30 دن میں حل کیا جائے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران عرب ہمسایوں اور خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ چاہتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کے لیے متفقہ نظام بنایا جا سکے۔ ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں یہ قابل قبول ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے گزشتہ 47 سال کے دوران دنیا اور انسانیت کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، ایسی صورتحال میں ان تجاویز کا مناسب حل سامنے آنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا امکان موجود ہے امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دے۔ اگر ایران نے کچھ غلط کیا تو ایسا کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ایران کی صلاحیتیں اور لیڈر ختم کر دیے، ایرانی بندرگاہوں کی دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ آبنائے ہرمز کو امریکی قزاقوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے ایکس پر لکھا امریکہ دنیا کا واحد بحری ڈاکو ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑوں اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے طیاروں کا ملبہ اصفہان میں رہ گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکی صدر نے کھلے عام بحری قزاقی کا اعتراف کیا۔ یہ زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں بلکہ مجرمانہ اقدامات کا کھلا اعتراف تھا۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کو بروقت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجوزہ بل کے تحت جنگ کا ہرجانہ ادا کرنے کے بعد ہی دشمن ملکوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کو قحط کی دھمکیاں دینے والا ٹرمپ عالمی معیشت سے لاعلم ہے۔ دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کا راستہ آبنائے ہرمز سے ہی گزرتا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی کا صدر ٹرمپ پر وار، کہا سیاست کوئی جیک اسپیرو کی فلم نہیں، دنیا کی معاشی شہرک سے کھیلنے والا خود کو ایسی بند گلی میں پائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی بے وقوفیاں اور عجیب و غریب حرکتیں موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ جرمنی سے امریکی فوج کا انخلاء، نیٹو کی کمزوری اور امریکی جنگی جہازوں میں بار بار ہونے والی تکنیکی خرابیاں وائٹ ہاؤس کے وہم ٹوٹنے کی نشانیاں ہیں۔ پاکستانی دوستوں نے ایرانی تجاویز کو امریکہ تک پہنچا دیا ہے جس کی تصدیق متعدد بین الاقوامی ذرائع نے کی ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوششیں کر رہا ہے جن کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے عمانی اور جرمن ہم منصب سے رابطے۔ عباس عراقچی اور جرمن وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جرمن وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران سے جوہری پروگرام سے دستبرداری پر زور، کہا جو امریکہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ البو سعیدی کو جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاک فوج نے بھارت کا تکبر مٹی میں ملا دیا، بھارت آج تک اپنے زخم سہلا رہا ہے، موجودہ حالات میں بھارت دوبارہ مہم جوئی کی جرات نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے، افغان سرزمین بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، دہشت گردوں کو بھارتی سرپرستی حاصل ہے، طالبان نے پاکستانی افواج کو انگیج کیا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام چین کی نیند سوتے ہیں کیونکہ جو ان سرحدوں پر جاگ رہے ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو کوئی سفارتی دباؤ نہیں تھا، مٹی کی حفاظت مقصد تھا۔ ابھی نندن کی حوالگی کے وقت
इस वक्त की क़यादत जंग का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते में रेड लाइन मंसूबे का तीसरी बार दौरा, कहा लोगों का वक्त कीमती है, मुझसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, काम फाइलों में नहीं ज़मीन पर नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासियात बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत। वज़ीर आला का मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाल फिटनेस के मालिक निकले, दबंग अंदाज से सबको हैरान कर डाला। मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गए तो अपना फिटनेस लेवल भी चेक किया। रुकावट आई तो इतनी महारत से छलांग लगाई कि सब देखते रह गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए विफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला का कहना था, अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वज़ीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और AC की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां अपनाएं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। कौम का खून पसीना चूस कर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लीडर नहीं डीलर हैं। डीलर्स के अमली एहतसाब का वक्त आ चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बरसों से चेहरे बदल रहे हैं मगर आवाम की तकदीर नहीं। गरीब आवाम के लिए इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन चुका। पेट्रोलियम लेवी की मद में सिर्फ मोटरसाइकिल सवार 550 अरब रुपए तक टैक्स देते हैं। जागीरदार सालाना सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टैक्स देते हैं। बासर हुक्मरान तबका टैक्स छूट हासिल करता और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। माजी में इत्तेहाद बनाकर हुकूमतें बनी और बाद में ज़ाती मफादात हासिल किए गए। कराची में रॉन्ग वे सफर करना आम हो गया। MA जिना रोड हो या लियाकताबाद, शहरी अपना हक समझकर रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां चलाते हैं। रॉन्ग वे का बढ़ता रुझान मौसमी शोर को दीमक की तरह खा रहा है। ट्रैफिक हादसात और पीक आवर में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम जुहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 12 बोर और 222 राइफल, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा, पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली।
جعلی اتھارٹی لیٹر کی 9 بکس اور بلوچستان کے 3 اسلحہ لائسنس بھی برآمد ہوئے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم شدید گرم رہا۔ 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ نواب شاہ ملک کا گرم ترین مقام رہا۔ کراچی میں پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر کینٹ اسٹیشن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ہیٹ سٹروک کیمپ قائم کر دیے گئے۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سکھر، جیکب آباد میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ لاہور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش۔ مارکہ حق کی عظیم کامیابی، قوم کے سپوتوں کا کردار اجاگر۔ یونٹ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مرزا جہانتاب خالد نے مارکہ حق کے دوران فتح بند میزائل سسٹم کی تیاری، تعیناتی اور بروقت استعمال کے تمام مراحل کی نگرانی کی۔ کہتے ہیں دشمن کو واضح پیغام دیا، ہمارے مؤثر اور بروقت رسپانس کا انتظار کرو۔ فتح بند میزائل کے مؤثر، درست اور بروقت استعمال نے دشمن کے اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ واگا بارڈر سے پاکستانی عوام کی دشمن کو للکار، ہم ہیں بنیانوں مرصوص۔ واگا بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کا کہنا تھا، بھارت نے کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ عالمی یوم آزادی صحافت پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا صحافی برادری کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غیر ذمہ دارانہ استعمال تشویشناک ہے۔ پاکستان کے خلاف منظم جھوٹی مہمات جاری ہیں۔ قومی اتحاد سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے گئے۔ میڈیا نے جھوٹ کا جواب حقائق سے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غیر تصدیق شدہ خبروں کو روکنا ہر صحافی کا فرض ہے۔ عصر حاضر میں امن و امان کا ماحول محض سفارتکاری سے حاصل نہیں ہوتا۔ مستند معلومات اور ذمہ دارانہ صحافت امن کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آزادی صحافت جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ گمراہ کن معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا، مریم نواز کی حکومت نے پہلی بار پنجاب کے صحافیوں کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ 2 میچز کی سیریز کے لیے ڈھاکہ پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل فائنل کھیلنے والے کھلاڑی 1 سے 2 روز میں ٹیم کو بنگلہ دیش میں جوائن کریں گے۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی پاک زمبابوے ویمن سیریز کی میزبانی کے لیے تیار۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ کل ہوگا۔ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کے لوگوں کی رونمائی قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کہتی ہیں، سیریز میں نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں گے اور جیتنے کی کوشش کریں گے۔ رحمان کپتان نے کہا، پاکستان کے خلاف سیریز آسان نہیں ہوگی۔